واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور اب باقی انبیاء کرام کے واقعات کے لیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإلی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون۔ فرمائے کہ اور ہم نے ہود کو ان کے بھائی قوم عاد کے پاس رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم لوگ صرف اللہ پر صرف افطرا پردازی کرتے ہو۔ تو اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے دعوت و تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر و ثواب تو اللہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اور اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، تمہارے لیے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مزید اللہ کی نگاہ میں مجرم بن کر اس کے دین سے روگردانی نہ کرو۔ تو یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کوشش کی اور ان کو پوری طرح بتانے کی، سمجھانے کی۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھو میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں، کوئی اجرت، کوئی تنخواہ، کوئی چیز میں تم سے نہیں مانگ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو حکم دیا کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تو استغفار ہے اور پھر توبہ ہے، یعنی مطلب یہی ہے کہ استغفار کرنے کے بعد جس سے انسان کی صفایا ہوتا ہے، گناہوں کا صفایا ہونے کے بعد تو یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ دو باتیں فرمائی گئی، استغفار کرو اپنے رب کی طرف، استغفار طلب کرو اور پھر توبہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے، اس لیے نہ کہا جاتا کہ پھر توبہ کرو۔ استغفار سے مطلب یہ ہے کہ پہلے گناہوں کا خاتمہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے تصفیہ کرنا، صفایا کرنا۔ کسی بھی چیز کے لیے پہلے آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے صفائی کرتے ہیں، کوئی پلاٹ ہے، کوئی جگہ ہے تو اس کو صفائی کریں گے، جھاڑ جھنکاڑ ہیں وہاں پہ اور کاٹ کباڑ ہے اس کو صاف کر کے پھر اس کو تیار کریں گے کہ یہاں پر کوئی فصل لگانی ہے تو فصل لگائیں، مکان بنانا ہے تو مکان بنائیں۔ جو بھی آپ نے کرنا ہے پہلے تصفیہ ہوتا ہے پھر تحلیہ ہوتا ہے۔ تو یہی ہے وہ مثال یہاں پہ استغفروا ربکم ثم توبوا، کہ پہلے استغفار ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے پہلے صاف کرنا ہے، اور پھر توبوا الیہ، تو تابا یتوبو سے مراد یہ ہے لوٹنا، واپس آنا، کہ پھر اللہ کی طرف واپس لوٹو، پھر نیک اعمال کے ذریعے سے، نیک اچھے اعمال کے ذریعے سے پھر تمہیں لوٹنا چاہیے، پھر اپنے رب کی طرف تم اس طرح لوٹو گے۔ تو یہ ہے وہ جو فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے، اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں خوب اللہ بارش برسائے گا، تمہیں مزید قوت دے گا، اللہ کی نگاہ میں مجرم بن کر اس کے دین سے روگردانی نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا اے ہود تم نے ہمارے سامنے کوئی کھلی نشانی نہیں پیش کی ہے، اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شرکاء سے قطعاً بری ہوں۔ تو یہ ان کی قوم کی طرف سے جواب آ گیا کہ پہلی بات کوئی نشانی نہیں لائے، خالی ہاتھ آئے ہو، بلاؤ کچھ دکھاؤ ہمیں کہ تم واقعی نبی ہو۔ نمبر دو یہ کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ دادا کی باتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اسی پر چلیں گے جو پہلے سے باتیں چلی آ رہی ہیں۔ اور تیسری بات کہ ہمیں کچھ ایسا احساس ہوتا ہے کہ تم نے جو ہمارے خداؤں کے شان میں گستاخی کی ہے اس کی تمہیں کچھ نہ کچھ ضرب لگ گئی ہے۔ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے تم نے بدتمیزی کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو، دیکھو اب ہمارے خدا جو ہیں تمہیں ضرور اس کا بدلہ دیں گے۔ تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ تو ہود نے کہا کہ نہیں میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شرکاء سے قطعاً بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تو تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں نے اس اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا رب ہے، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اللہ نے نہ پکڑ رکھی ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے صاحب بتا دیا کہ ان شرکاء سے، ان
خداؤں سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے اللہ پر بھروسہ ہے اور وہی ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور وہی اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بس اگر تم اس کے دین سے روگردانی کرتے ہو تو جان لو کہ میں جو پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم کو پہنچا دیا ہے، میرا کام ختم، میں نے اپنی پوری اس میں جو ڈیوٹی تھی انجام دے دی، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ یہ میرا پیغام جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے لایا ہوں، اس پر تم نے عمل کرنا ہے، لیکن نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور اس کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت ہی سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا، اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و نافرمان کے حکم کی اتباع کی۔ تو چنانچہ اللہ کا عذاب جو ایک ایسی شدید اور خوفناک آندھی کی شکل میں آیا جو 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلتا رہا۔ تصور کر لیجئے کہ 7 دن اور 8 رات، تو ایک دفعہ ہی آ جائے، 1 گھنٹے کے لیے آ جائے تو وہ تو تہس نہس کر دیتا ہے، تہو بالا کر دیتا ہے ہر چیز کو۔ اور کہاں یہ جو طوفان آیا تھا، اور پھر قیامت کے دن وہاں تو عذاب جہنم ہے ہی ان کے لیے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان کو کہ یہ عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی ان کے بعد آنے والے انبیاء نے ان پر لعنت بھیجی، اور آخرت کے دن بھی ان پر لعنت بھیجی جائے گی۔ جان لیجئے کہ قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا، جان لیجئے کہ ہود کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری لکھ دی گئی۔ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ایسی قوم پر جس نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اور پھر اپنے نبی کی سرکشی کی، تو اس کا انجام یہ ہوا۔ اب اس کے بعد اگلے رکوع میں قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے صالح کو ان کے بھائی سمود کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس میں تمہیں آباد کیا ہے، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے، جو کہ مدائن حجر، جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے یہ علاقہ، اور وہاں پر حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، تو انہوں نے پہلے توحید کی دعوت کہ دیکھو اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پہلے استغفار کرو اور پھر اس سے توبہ کرو، اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو ان کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اے صالح، اس سے پہلے ہم لوگ تم سے اچھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور ہم بے شک اس بات کی صداقت میں بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ یہ ان کا جواب کہ ہم تمہیں کیسے مان لیں، ہمیں تو بڑی اچھی امیدیں تھی کہ تم یہ کرو گے اور تم وہ کرو گے، اور تم نے یہ باتیں شروع کر دی، تو ہم تمہاری وجہ سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف روشن راہ پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب خاص سے نبوت جیسی رحمت عطا کی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کی گرفت سے بچنے کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ بتاؤ کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی، اللہ کی بات نہ مانی، تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ تم لوگ سوائے خسارے کے مجھے کچھ بھی نہیں دو گے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے بطور نشانی بھیجی گئی ہے، تم اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے گی کھائے گی، اسے کوئی تکلیف مت پہنچاؤ ورنہ تمہیں ایک فوری عذاب پکڑ لے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دیا کہ انہوں نے کہا تھا اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ سے کہو کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائے، تو اللہ نے دکھا دی کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ سارا ان کا چارہ کھا جاتی تھی، سارا پانی پی جاتی تھی اور سب کچھ وہی، اس سے بڑے پریشان تھے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اسی لیے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو اس کو منع کیا گیا کہ دیکھو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اور پھر فرما دیا تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈال کر اسے ہلاک کر دیا۔ تب صالح نے کہا تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں آرام سے رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
تو یہ ان بدبختوں نے ایک نہ سنی، کو منع کیا گیا کہ دیکھو کچھ کہنا نہیں اس کو، لیکن انہوں نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے، انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ اب صرف 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن، اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب. اور پھر یہی ہوا. بس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی. اس دن ان کی ذلت سے بچا لیا. بے شک آپ کا رب حقیقی قوت والا بڑا زبردست ہے. اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، چنانچہ وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے کہ گویا وہ اس گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں. جان لیجئے کہ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا. جان لیجئے کہ قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی. اس طرح پھر یہ قوم بھی تباہ ہوئی کہ جنہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، نہ اللہ کی بات مانی نہ اپنے رسول کی بات مانی. تو یہ ہوا کہ چیخ نے ہی اتنی زبردست وہ چیخ تھی جس کی شدت تاثیر سے ان کے جسموں میں بھی کپ کپی پیدا ہو گئی، خوفناک آواز تھی، اور سب ہی سب اپنی موت مر گئے، اپنے گھروں میں ہی سب مر گئے. اس کے بعد بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر دیا گیا. فرمایا کہ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ سلام علیکم. ابراہیم نے کہا کہ سلام علیکم. پھر جلدی ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے. اتنے مہمان نواز تھے کہ فوراً چیز تیار تھی یا تیار کر سکتے تھے، تیار کر کے اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کی. بس جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف کھانے کے لیے نہیں بڑھ رہے ہیں تو انہیں پسند نہیں کیا اور ان سے دل میں ڈرنے لگے. انہوں نے کہا اب ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، اس لیے کہ اگر کوئی مہمان آئے اور کھانا نہ کھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہے، وہ مہمان نہیں ہے، پھر وہ کوئی اور خطرناک چیز ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں آپ پریشان مت ہوں، ہم وہ فرشتے ہیں جو قوم لوط کی طرف آئے ہیں. راستے میں آپ سے بھی ملنا تھا، آپ سے ملنے ملاقات کے لیے آ گئے، ہم آپ کو خوشخبری دینی تھی. تو پہلے ہم یہ اسائنمنٹ پوری کر دیں اپنی، اس کے بعد پھر اگلی اسائنمنٹ پوری کریں گے، اور وہ قوم لوط کی تباہی ہے. اور ان کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی. بس ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. کہنے لگی ہائے رسوائی، کیا میں بچہ پیدا کروں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی یہ بوڑھے ہو چکے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی. تو اس وقت حضرت سارہ کی عمر تو 90 سال اور بعض روایات کے مطابق 99 سال تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی 100 یا 120 سال ان کی عمر تھی. اسی لیے وہ حیران ہو گئی کہ کیا ہوگا. میں بھی اس حالت میں کہ 90 اور 100 کے قریب، اور یہ بھی 100 سے اوپر متجاوز کر چکے ہیں، اب ہمارے یہاں بچہ ہوگا. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی. تو فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اور کسی کا فیصلہ نہیں ہے. وہ دینے والا ہے، اس کے لیے اسباب کوئی اہمیت نہیں رکھتے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سبب ہو، تم جوان ہو یہ بھی جوان ہو، نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کے اسباب جو چاہے پیدا کر دے. اللہ کی رحمت اس کی برکتیں تم اہل بیت کے لیے ہیں، بے شک لائق حمد و ثنا ہے، بزرگی والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بس جب ابراہیم کے دل سے ڈر نکل گیا، خوشخبری مل گئی، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. یہ کیا مسئلہ ہو گیا، تم قوم لوط کو تباہ کر رہے ہو؟ وہاں تو لوط ہے، میرا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ تم ان کو مارنے آ گئے. بے شک ابراہیم بردبار درد مند اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اے ابراہیم آپ اس معاملے میں نہ پڑیے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا معاملہ، اللہ کا فیصلہ ہے. تو آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک ان پر عذاب آ کر رہے گا جسے روکا نہیں جا سکتا. اب اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اب یہ نافذ ہو کر رہے گا. اسی لیے فرمایا ان کی قوم جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو پریشان اور بے قرار ہو گئے. یہ تو بڑا مشکل دن ہے. ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، وہ پہلے سے ہی برائیاں کرتے آ رہے تھے. تو لوط نے کہا میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، بس تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے چھیڑ کر مجھے رسوا مت کرو. کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو فرشتے آئے بھی تو وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے، اور وہ لوگ جو تھے وہ اس معاملے میں بڑے ہی ان کا برا ریکارڈ تھا.
قوم لوط کا، ان کو جب معلوم ہوا، اور خاص طور پہ لوط علیہ السلام کی بیوی وہ اس معاملے میں ان کا تعاون کرتی تھی، اس نے بتایا کہ ہاں لوط کے پاس جو ہے بڑے خوبصورت مہمان آئے ہیں، آ جاؤ، وہ سارے بھاگے ہوئے آ گئے کہ لاؤ ہمیں دو، ہمارے حوالے کرو۔ اس پہ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ تو بڑا ہی مشکل دن ہے کہ اب یہ کیا ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنی خواہشات پوری کرنی ہیں تو یہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں، جو میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم شادی کرو، بیاہ کرو، اپنی خواہشات پوری کرو۔ یہ تم نے کیا طریقہ کر رکھا ہے کہ مردوں کے ساتھ تم اپنی خواہشات پوری کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں اس کا تمہیں خوب پتہ ہے۔ تو لوط نے کہا کاش مجھے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے کوئی طاقت ہوتی، یا تم سے نمٹنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو یقین تھا کہ آپ یہ گڑبڑ کریں گے، اب میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، اور یہ اپنے خب سے باطن میں کہیں دست درازی کر دیں، ان کو چھیڑیں، یا ان کو کہیں اور گھسیٹنا چاہیں، کسی مارنا چاہیں، تو میں کیا کر سکوں گا؟ اسی نے کہا کہ کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی تو میں تمہیں سیدھا کر دیتا۔ تو انہیں فرشتوں نے کہہ دیا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اے لوط ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ پر دست درازی نہیں کر سکتے ہیں، بس آپ اپنے گھر والوں کے لے کر جب رات کا کچھ حصہ باقی رہے یہاں سے نکل جائیے، آپ لوگوں میں سے کچھ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر آپ کی بیوی کو عذاب لاحق ہو کر رہے گا جو انہیں لاحق ہوگا، بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا ان فرشتوں نے کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ایک کو ماریں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا پھر کہ کیا ہوتے ہیں فرشتے، تو لہذا آپ بس اپنا بندوبست کیجئے، نکلیے بس اب یہاں سے، آپ سب اپنے جو ہیں آپ اور جو مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن آپ کی بیوی ساتھ نہیں جائے گی، بیوی جو ہے وہ ان بدماشوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لہذا وہ بھی جائے گی اسی عذاب میں، لہذا اس کو چھوڑ کر باقی سب لے کر آپ چلے جائیے، صبح ہی صبح ان کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے باقاعدہ وقت بھی سیٹ کر دیا گیا، بتا دیا گیا، اب یہ وقت ہے آپ راتوں رات نکل جائیں، اور اتنا سخت آرڈر ہیں کہ دیکھیے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کر دیکھنا کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا بھی تعلق باقی ہے ان سے، کوئی ان سے توقع ہے نہیں، بس آگے سیدھے نکل جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آ گیا، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، بس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، اس پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کنکر پتھر کی بارش کر دی۔ یہ اللہ نے وہ عذاب دیا اس قوم کو جو کسی قوم کو نہیں، یہی ہے کہ اس کو پوری بستی کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جا کے اور پھر زمین پہ اس کو پٹک دیا اور اس کے اوپر پھر پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ ہے ان کا عذاب جو اللہ کی فطرت کو چھوڑ کر اپنے طور پر یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، جس کو آج لوگ جو ہیں جو بڑے ہی فخر سے ہم جنس پرستی کا نام دیتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ ایک وہ قانونی درجہ دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر بھی ایسے بدبخت موجود ہیں اس ملک میں بھی کہ ہم بھی اس طرح ہم جنس پرستی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، تو جب تک یہ ان کے اوپر یہ پتھروں کی بارش نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے۔ تو دیکھ لیجئے اللہ نے اس قوم کے ساتھ کیا حشر کیا، اور اسی کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں یا کسی کو موقع ملے تو وہاں پر ڈیڈ سی کو دیکھ سکتے ہیں، بحر میت، جو کہ اتنا وہاں پہ اتنی تیزابیت ہے، اتنی تیزابیت ہے جو کہ باقی سمندروں میں تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، اور اتنا بھاری پانی ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے آپ اخبار پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس میں زندہ چیز ہے، کوئی مچھلی یا کوئی اور جانور نہیں، کچھ نہیں ہے اس کے اندر تو نکلتا ہے تو وہ پوٹاشیم یا اور دوسری ایسے کیمیکل جو ہیں وہ نکلتے ہیں جس سے وہ اردنی حکومت کماتی ہے، یا ایک طرف وہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارا دشمن وہ کماتا ہے اس سے، تو وہ ان کے لیے ہے، وہ اس سے وہ کما رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر یہ بستی ڈوب گئی تھی، یا بستی کو وہاں پہ ڈبو دیا گیا تھا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی تھی۔ فرمایا جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور یہ بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہے، دھمکی بھی دے دی کہ دیکھ لو جا کر، تم سے کوئی دور نہیں ہے، نکلو ذرا جزیرہ عرب سے، سامنے دیکھ لینا وہاں مل جائے گی تمہیں۔ ابھی عمان سے کچھ فاصلے پر ہی ہے، تھوڑے سے فاصلے پر یہ وہاں پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، بحیرۃ البحر المیت، البحر المیت کے نام سے وہ جگہ ہے، تو وہاں پہ جاتے ہیں سیاح، دیکھتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پہ بھی
قوم کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کی قوم کا. اور ہم نے شعیب کو ان کے بھائی اہل مدین کے پاس رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, ناپ تول میں کمی مت کرو, میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں, اور بے شک میں تمہارے بارے میں ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لے گا. اور اے میری قوم کے لوگوں تم عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو, اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو, اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر مت رہو. اگر تم مومن ہو تو اللہ کا دیا ہو جو حلال مال بچ جائے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے, میں تم لوگوں کا نگہبان نہیں ہوں. اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی وہاں پہ ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا. کہ کفر کے بعد یہ سب سے بری صفت یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جائے, یا کوئی چیز جب خریدے آدمی تو پیمانہ بڑا ہو, پورا ہو, سیر پورا ہو, اور جب بیچنے لگے تو دوسرا باٹ آ جائے اس کی جگہ, کم کر دے اس کو. اس طرح وہ کمانے کا ذریعہ بنا رکھا تھا. تو وہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ فساد فی الارض کہا گیا اس کو, کہ اب جو تمہیں اللہ نے جو اگر تمہیں بچ جائے کوئی چیز جائز طریقے سے تو وہ کافی ہے, بقیت اللہ خیر لکم, لیکن وہ لوگ اس قابل نہیں تھے. کیا کہتے ہیں, قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک, تو انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے, یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں, بے شک تم تو بڑے ہی بردبار اور سمجھدار ہو. تو یہاں پر انہوں نے یہ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تم تو نمازیں پڑھتے ہو نا, تو تمہاری نمازیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں ہم, اور اپنے باپ دادا کی عبادتیں کرنے والی جو عبادت وہ کیا کرتے تھے چھوڑ دیں اس کو, اور تمہاری بات مان لیں. یہی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ نماز ایک الگ چیز ہوتی ہے, کاروبار الگ چیز ہوتا ہے. یہی ان کا دماغ تھا. آج بھی یہی کہتے ہیں کہ نمازیں تو اپنی ہیں, روزے تو اپنے ہیں, باقی جو وہاں پہ کاروبار کرنا ہے وہ اپنا ہے, اس میں جو مرضی کریں ہم, ڈنڈی ماریں یا لوگوں کو دھوکہ دیں, فراڈ کریں, جو مرضی کریں ہم. تو لہذا یہ نہیں چلے گا. تو یہی انہوں نے کہا قوم شعیب نے کہا میری قوم کے لوگوں اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھی روزی دی تو کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تم کو روکتا ہوں اس کے الٹ کرنے لگوں. میں تو اپنی طاقت کی حد تک صرف اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں, اور مجھے توفیق دینے والا صرف اللہ ہے. میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے, اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ان کو بتایا, سمجھایا, جواب دیا کہ دیکھو یہ تو میرے پاس اللہ کی طرف سے سیدھی راہ آ گئی ہے اور یہ رزق دیا گیا ہے, تو میں صرف اسی لیے چھوڑ دوں کہ جو تم کہتے ہو اس کی وجہ سے میں یہ بات نہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خود نہ مانوں اور تمہیں کہتا رہوں. نہیں, پہلے میں کروں گا پھر تمہیں اس کی دعوت دوں گا, اور یہی اصلاح کا طریقہ ہے. اور اے میری قوم کے لوگوں میری مخالفت میں ایسا کام نہ کر بیٹھو جس کی وجہ سے تم پر ویسی ہی مصیبت نازل ہو جائے جیسے قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح پر نازل ہوئی تھی. اور قوم لوط کا زمانہ, ان کا علاقہ تم سے کچھ دور نہیں ہے, دیکھ لو کوئی دور نہیں ہے تم سے بھی. یہی حضرت شعیب علیہ السلام کہ یہ جو بستی تھی مدین, تو یہ بھی ان سے قریب ہی تھی, وہی اسی علاقے میں. تو لہذا وہی فرما رہے ہیں کہ تاریخی حوالہ دیکھ لو کہ اس سے پہلے کیا ہوا. نوح کی قوم, ہود کی قوم, صالح علیہ السلام کی یہ تینوں قومیں کس طرح تباہ و برباد ہوئی. اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم بھی, اس کا حشر دیکھنا ہے تو جاؤ دیکھ لو ذرا. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی جناب میں توبہ کرو, بے شک میرا رب نہایت مہربان بہت محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے, ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اور ہم تو تمہارے درمیان کمزور دیکھ رہے ہیں. اور اگر تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں پتھر مار مار کے ہم ختم کر دیتے, ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. تو یہ تھا ان کا جواب حقارت کے ساتھ کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو, ہمیں نہیں سمجھ آتی, ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے, تم پتہ نہیں کیا باتیں, غیب کی باتیں کرنے لگتے ہو, موت کے بعد اٹھنے کی باتیں کرتے ہو, تو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں بس تمہارے خاندان کا خیال ہے, ورنہ تمہیں ہم مار دیتے, پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیتے. تو شعیب نے کہا میری قوم کے لوگوں کیا میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ عزیز ہے؟
تم نے اسے پسے پش ڈال دیا، بے شک میرا رب تمہارے کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں اپنی جگہ جو کرنا ہے کیے جاؤ، میں بھی اپنے دین و عقیدہ کے مطابق عمل کرتا رہوں گا۔ تم لوگ عنقریب جان لو گے کس پر اس وقت کون عذاب نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے صاحب بتا دیا کہ میرا خاندان تمہاری نظر میں مجھ سے زیادہ معزز ہے، میری تمہیں فکر نہیں ہے، میں بھی دوسری خاندان کا ہوں، لیکن تمہیں میرے خاندان کی فکر ہے، میری فکر نہیں ہے، تو لہذا مجھ پر احسان مت جتلاؤ اور دیکھو کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر صاحب بتا دیا کہ اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو نجات دی، اور ظلم کرنے والوں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، پس وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر اس طرح ہلاک۔ یہ قوم بھی اس طرح جیسے کہ قوم سمود تباہ ہوئی تھی، اس کو بھی اللہ نے تباہ کیا، وہ بھی چیخ کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے، کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اسی لیے فرمایا کہ گویا وہ ان گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں۔ جان لیجئے کہ قوم مدین کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی، کہ جو ان کو عذاب آیا وہی عذاب اللہ نے ان کو دیا، اور ان کو بھی اللہ کی رحمت سے بہت دور کر دیا۔ اس طرح یہ انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ یہاں پہ نقل کیا گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، پس انہوں نے فرعون کی راہ کی اتباع کی، حالانکہ فرعون کی راہ صحیح نہیں تھی، یہ تو اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اندھے ہو گئے تھے، جو فرعون کہتا اس کی بات مانتے تھے۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، لیڈ کرے گا، ان کا لیڈر ہوگا، انہیں جہنم تک پہنچا دے گا، جہنم رسید کر دے گا۔ وہ بہت ہی بری جگہ ہوگی جہاں وہ لوگ پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ فرعون کا کام کہ دنیا میں بھی اس نے ان کو برباد کیا، تباہ کیا، اور اسی طرح پھر وہ قیامت کے دن بھی ان کو لیڈ کرتے ہوئے سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت برسے گی۔ وہ بہت ہی برا عطیہ ہوگا جو انہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام واقعات میں تبصرے فرمائے گئے کہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض ابھی تک موجود ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ بس جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو وہ معبود جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ بھی انہیں نہیں دیا۔ یہ بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ ظلم نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھو اللہ نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ پوری قوم کو تباہ کر ڈالا، تو فرمایا کہ نہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا نبی کو، کہ نبی کو بھیج کے کہ وہی بتاؤ ان کو، سمجھاؤ ان کو، لیکن یہ سمجھنے والے نہیں تھے۔ دوسری بات یہ فرمائی، اور آپ کا رب جب ظالم بستیوں کی گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، اس کی گرفت بڑی دردناک اور شدید ہوتی ہے۔ یہ اس کا انتقام عام انتقام نہیں ہے کہ کچھ لوگ بھاگ جائیں گے، بچ جائیں گے، کچھ لوگ مارے جائیں گے، نہیں، جو سب کے سب جو کافر ہیں وہ سب مارے جائیں گے، کوئی بچنے نہیں پائے گا۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے ہمارے سامنے، تو اس نے کہا کہ میں بچ جاؤں گا، بچا لوں گا، کہا نہیں بچ سکتا۔ اور یہی ہے، جتنے بھی اس طرح کے لوگ تھے سب کے سب مارے گئے، کوئی بچ نہیں سکا۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس برے انجام میں ان لوگوں کی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جس کا تمام اہل محشر مشاہدہ کریں گے، اور ہم ایک مقررہ وقت تک اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آ جائے گا کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا، بس ان میں سے کوئی بدبخت ہوں گے اور کوئی نیک بخت۔ یہ قیامت کا منظر کہ یہ اللہ نے اپنے یہاں رکھا ہے، اس کا علم کہ وہ کب آئے گا کچھ پتہ نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کے ایک وقت مقررہ تک اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا سب مارے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں دو پارٹیاں ہوں گی، دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کے بارے میں فرمایا بدبخت اور ایک نیک بخت، یہ دو ہی ہیں بس۔
تو جو لوگ بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں وہ چیخیں گے، دھاڑیں گے، جب تک آسمان و زمین رہے گا اسی میں ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب اپنی مرضی سے کسی کو نکال دے، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ان کے لیے خالدین فیہا جو فرمایا گیا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں سے صرف اللہ ہی کے حکم سے کوئی نکل سکتا ہے، کوئی اور وہاں سے ویسے نہیں بھاگ سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے ان کی جائے رہائش جنت ہوگی، جب تک آسمان و زمین رہے گی اس میں ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب جو چاہے، یہ اللہ کا ایسا عطیہ ہوگا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، کوئی چیز اس میں ختم نہیں ہوگی، ہر چیز موجود ہوگی، ہر چیز ہر وقت ملے گی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، بس آپ ان معبودوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شبے میں نہ پڑیں، یہ ان کی اسی طرح بغیر عقل سے کام لیے عبادت کرتے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم یقیناً ان کا پورا بدلہ بغیر کم کیے چکانے والے ہیں۔ تو فرما دیا کہ جس طرح یہ ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے اندھے ہو کر، یہ بھی اسی طرح ہیں، اندھے ہیں، دیکھتے ہیں نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف پیدا کیا، کوئی ایمان لایا کوئی نہیں لایا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی، اسی دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ بے شک یہ کفار اس قرآن کی طرف سے ایک خطرناک شبہ میں مبتلا ہے۔ تین کفار کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کس طرح، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل وہ لوگ جو تھے اختلاف میں پڑ گئے تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی اختلاف میں پڑ گئے ہیں، اور خاص طور پہ قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ بے شک ان کے اعمال کو پوری طرح باخبر ہے۔ بس آپ کو جیسے کہ حکم دیا گیا ہے رائے حق پر قائم رہنے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور تم لوگ اللہ کی سرکشی مت کرو، وہ بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے آپ کو فرمایا گیا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو جیسے حکم دیا گیا ہے کہ استقامت پوری طرح جو سیدھا راستہ ہے اس پر قائم رہیے، یہی راہ حق ہے، اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں سب کے سب اسی پہ رہیں گے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم لوگ ان کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے لیے پھر مزید نیکی کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ دن کے دونوں طرف اور رات گئے نماز قائم کیجیے، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو بھی نیکی کرو گے گناہ مٹتے جائیں گے، گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، تو لہذا نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور فرمائیں کہ صبر کیجیے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس جو قومیں تم سے پہلے تھیں ان میں سے ایسے عقل مند لوگ کیوں نہ ہوئے جو انہیں زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ان میں سے کچھ کے سوا جنہیں ہم نے نجات دی تھی، اور ظالم لوگ اسی عیش و آرام کی راہ پر پڑے رہے جس کے وہ عادی ہو گئے تھے، اور وہ لوگ تھے ہی اہل جرائم۔ یہ بتا دیا کہ یہ دیکھو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کہ کچھ کے سوا ہم نے سب کو برباد کر دیا، جو نیک تھے ان کو نجات دی، باقی ظالموں کو سب کو ہم نے ختم کر دیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، یہ بھی اللہ کا قانون بتایا گیا۔ اگر آپ کا رب بستیوں کو ناحق ہلاک نہیں کرتا اگر ان میں رہنے والے نیک اور اصلاح پسند ہوتے ہیں۔ اگر نیک لوگ ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو ہلاک کرے گا؟ وہ تو اسی لیے ہلاک کرتا ہے کہ جب یہ ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے، خباثت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، اور لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم کرے گا، اور انہیں اسی لیے پیدا کیا۔ اور آپ کے رب کی یہ بات طے شدہ ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے تمام سے بھر دوں گا۔ یہاں پر یہ صاحب بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دے، کوئی اور نہیں ہوتا، نہ کافر نہ مشرک نہ منافق کوئی نہ ہوتا، سب ایک مسلمان ہوتے، لیکن یہ مختلف رہیں گے سوائے ان کے جن پر رحم کیا ہو آپ کے رب نے۔
تو مطلب یہ ہے کہ جو اختلاف ہیں ان پر رحم نہیں ہے. تو وہ حدیث جو بیان کر دی جاتی ہے کہ ضعیف روایت کہ اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ تو اس قرآن کے خلاف ہے. وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے پھر، جب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک وہ مختلف ہیں، اختلاف میں ہیں، الا من رحم رب، سوائے ان کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا. تو اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے؟ اس نے اختلاف نہیں کیا. نے اختلاف کیا وہی مارا گیا. یہی اسی لیے وہ حدیث ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس کا دلیل نہیں دینی چاہیے. اور اس کے بعد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جن ہوں یا انسان ہوں، ان تمام مجرموں کو جہنم سے بھر دیں گے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم انبیاء کے خبروں میں ہر خبر آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ان واقعات کے ضمن میں آپ کو حق بات پہنچ گئی اور مومنوں کے لیے ان میں عبرت اور نصیحت ہے. تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ آپ ان واقعات کو پڑھیں گے دل مضبوط ہوگا. اور دوسری بات کہ یہ مومنوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ وہ سوچیں سمجھیں اور فکر کریں. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر چاہو جو چاہو کیے جاؤ، بے شک ہم لوگ بھی اپنے دین پر عمل کیے جائیں گے. اللہ کے حکم کا انتظار کرو، بے شک ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. اور آسمان و زمین کے غیب کی باتیں صرف اللہ کو معلوم ہے، اور تمام امور اسی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز صرف اسی کے اختیار میں ہے. بس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے. یہی اللہ کا علم ہے جو کہ آسمان و زمین کی تمام باتیں جانتا ہے، اور کسی سے وہ غافل نہیں ہے. جو تمام اعمال ہیں سب وہ جاننے والا ہے. اس طرح یہ کفار قریش کو دھمکی دے دی کہ تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ تم سے غافل ہے. اب یہاں سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. سورہ یوسف بھی مکی صورت ہے جس میں 111 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات کو پوری طور پر بیان کرنے والی ہے. بے شک ہم نے اسے قرآن بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. ہم اس قرآن کو آپ پر بذریعہ وحی اتار کر آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں، اگرچہ آپ اس سے قبل اس سے بے خبر تھے. تو یہاں پہ اس کو احسن القصص کہا گیا، بہترین قصہ جو اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں اس پورے قصے میں، پوری صورت میں. اور یہ سارا قصہ بیان کیا گیا اور فوراً ہی شروع ہو گیا. وہ خواب جیسے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان میں نے 11 ستاروں اور آفتاب و ماہتاب کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور پھر یہی خواب جو دیکھا کہ وہ 11 ستارے سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں. 11 بھائی جو تھے اور شمس و قمر ان کے ماں باپ تھے، تو ان کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم آخر میں پڑھیں گے اس سورت کے آخر میں کہ یہ 40 سال کے بعد یہ خواب پورا ہوا. 40 سال کے بعد پورا ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً جیسے خواب دیکھا اگلے دن ہی اس کو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، نہیں. کئی دفعہ آدمی خواب دیکھتا ہے لیکن اس کا جواب پتہ نہیں کب آتا ہے، تعبیر کب ہوتی ہے، یہ اللہ کے معاملے ہوتے ہیں. اسی لیے پھر یہ بچپن میں دیکھا تھا جب بچے تھے، پوری چھوٹے تھے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، انہوں نے کہا میرے بیٹے تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ تمہارے خلاف سازش کریں گے. بے شک شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے. یہی حسد کس طرح انسان کو مار دیتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بتانا نہیں کسی کو، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا، تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پوری کرے گا جیسے کہ اس سے قبل تمہارے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کی. بے شک آپ کا رب بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو تمہارا بہت ہی روشن مستقبل ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتائے گا، یہ تعبیر بھی بتائے گا،
اور پھر اس نعمت کو پورا کرے گا جو آل یعقوب پر ہوئی ہے، یعنی کہ تم بھی نبی بنو، جیسے میں نبی ہوں تم بھی نبی بنو گے، جیسے کہ تم سے پہلے تمہارے دادا اسحاق بھی اور پردادا ابراہیم بھی وہ بھی نبی تھے۔ لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين، یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو آیات للسائلین جو ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کچھ جو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی تھیں یا باتیں کی تھیں اس کا جواب قرآن نے صاف دیا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہماری ایک جماعت ہے، بے شک ہمارے والد کھلی غلطی میں ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی تھے بنیامین، تو یہ ظاہر ہے کہ چھوٹے تھے، تو یعقوب علیہ السلام جیسے کہ فطرت ہے کہ چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو ان سے زیادہ محبت تھی، اور ان کے جو بڑے تھے وہ ظاہر ہے بڑے تھے، جوان تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ ان کی مائیں الگ الگ تھیں، وہ دونوں ایک ماں سے تھے، یہ باقی جو ہے وہ دوسری ماں سے تھے، اس وجہ سے بھی سوتیلا پن بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان کو یہ خیال ہوا کہ ہمارا باپ جو ہے ہم سے انصاف نہیں کرتا، ان دونوں کو تو بڑا وہ لاڈ پیار کرتا ہے، ہم سے نہیں کرتا، تو یہ بڑی گمراہی ہے۔ تو کیا کریں اب؟ اسی حسد نے پھر ان کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ سوچے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تم سب مل کر یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور دراز جگہ پہ ڈال دو، اور اس طرح تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد تم لوگ نیک بن جانا۔ یہ انہوں نے پلاننگ کر لی، یا تو یوسف کو لے جاؤ اور مار ڈالو یا کہیں پہ اٹھا کے پھینک دو، اور بعد میں پھر نیک پارسا صالح بن جانا کہ یعقوب علیہ السلام خوش ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، بلکہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دو جہاں سے بعض گزرنے والے قافلے اسے نکال لیں گے، اگر تم نے اس کے خلاف کچھ ٹھان ہی لی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا بھائی تھا، اس کو رحم آ گیا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ مت کرو، ایسے کنویں میں ڈال دو جہاں پانی وانی نہیں ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے لوگ گزرتے وہ گزرے گا اٹھا کے لے جائے گا اس کو، کہیں سے کہیں چلا جائے گا یہ۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ان کا معاہدہ ہو گیا، اس پر وہ سب متفق ہو گئے۔ تو اب آئے حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا ابا جان آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ کھائے پیے کھیلے کودے اور ہم یقین اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک پکنک کا پروگرام بنا لیا کہ ہمارے ساتھ ہمارا بھائی بھی جائے گا، وہاں جا کے ہم کھیلیں گے کودیں گے دوڑے لگائیں گے، اور یہ بھی کھیلے گا، بچہ ہے خود اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا اسے لے جانا مجھے مغموم بنا دے گا، اور ڈرتا ہوں کہ تم لوگ اس سے بے خبر رہو گے اور بھیڑیا اسے کھا جائے گا، کہ تم آگے دوڑ میں لگ گئے کہیں اور گئے، وہ بچہ ہے اسے بھیڑیا کوئی کھا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی سرزمین ہو جہاں بھیڑیے کثرت سے ہوں، اسی لیے حضرت یعقوب نے یہ کہا۔ بس جب وہ لوگ اسے لے گئے اور طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے یوسف پر وحی نازل کی کہ آپ انہیں ایک دن ان کی سازش کے بارے میں بتائیں گے، حالانکہ وہ بے خبر ہوں گے، یعنی ابھی آپ پریشان نہ ہوں، ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو یہ تمام ان کے کرتوت خود بتائیں گے۔ اور پھر واپس میں کیا کیا، رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا ابا جان ہم جا کر دوڑ کے مقابلہ کرنے لگے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بھیڑیا آ کے کھا گیا۔ اب آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے۔ یہ انہوں نے یہی کیا جو انہوں نے کہا تھا، کہ جا کر کہا کہ ہم تو سب دوڑ بھاگ میں لگ گئے، دوڑنے لگانے لگے، یوسف کو بٹھا دیا اپنے سامان کے پاس، بھیڑیا آیا اس وہ ہلاک کر کے کھا کے چلا گیا۔ اب اس کی قمیض دیکھی، یہ قمیض ہے، اس کے اوپر یہ خون کے دبے لگا لیے، بکرا ذبح کیا، گوشت اس کا خون لگایا اور لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام بھی پریشان تھے کہ کتنا یہ مہذب بھیڑیا تھا کہ اس نے پہلے قمیض اتاری یعقوب یوسف کی اور پھر اس کو بڑے آرام سے نوش کیا اس کو، یہ کیسا مہذب اور پڑھا لکھا بھیڑیا تھا۔ یہی سے معلوم ہوئی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ وَجَاءَ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون۔ اور پھر اسی لیے انہوں نے کہا کہ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو انہوں نے کہا کہ بلکہ تمہارے ذہنوں نے ایک سازش گھڑ لی ہے
بس مجھے اچھے صبر سے کام لینا ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سب جھوٹ ہے، تمہاری سازشیں ہیں، مکر و فریب ہے، تم کہیں اسے پھینک کے آ گئے ہو، اور اسی لیے میں اللہ کے سامنے صبر کرتا ہوں اور اسی کی مدد چاہتا ہوں۔ نبی تھے، صبر کیا۔ اور پھر حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک قافلہ آیا، انہیں اپنے پانی لانے والے کو پانی کے لیے بھیجا، اس نے جو ہی اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، پکار اٹھا ہمارے لیے خوشخبری ہے، تو ایک لڑکا ہے۔ انہیں مال تجارت سمجھ کر قافلے والوں سے چھپا لیا، اللہ ان کے کیے کو خوب جان رہا تھا۔ اور وہاں پر یہ جیسے ہی وہ قافلے والوں نے ڈول ڈالا اس میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا پانی ملے نہ ملے میں تو بیٹھ جاؤں، تو وہ اس میں بیٹھ گئے، اوپر آ گئے۔ اب وہ حیران پریشان، یہ کیا ہوا کہ ہمیں اتنا خوبصورت بچہ مل گیا، تو وہ بڑے خوش ہوئے اس معاملے میں کہ چلو یہ تو مفت کے پیسے مل رہے ہیں اس میں۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اور اس کو انہوں نے اپنا سامان تجارت بنا کر وہ مصر چل پڑے، اور انہوں نے انہیں ایک معمولی قیمت یعنی چند ٹکوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ ان لوگوں کو اس سے کوئی زیادہ رغبت بھی نہیں تھی، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو ہم اپنے ساتھ رکھیں، بس ٹھیک ہے پیسے مل رہے ہیں لے جاؤ۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے باعزت رہائش دو، امید ہے کہ ہماری نفع بخش ثابت ہوگا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین مصر میں رہائش مہیا کر دی تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں۔ اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ وہاں پر اب ان کے لیے انتظامات ہو گئے کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ ظاہر ہے کہ مصر کے خزانوں کا وزیر تھا، عزیز مصر تھا۔ اب اس نے خریدا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہ یہ بچہ جو ہے کسی اچھے بڑے گھرانے کا معلوم ہوتا ہے، یہ عام کوئی غلام لونڈی نہیں ہے جو خرید و فروخت جن کی ہوتی ہو، یہ کوئی بچہ بہت ہی اچھے گھر کا ہے، اسی لیے اس نے خرید لیا اسے، اور یہی کہا کہ اس کو ہم ہو سکتا ہے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اللہ نے انتظامات فرما دیے ان کی رہائش کا بھی اور ان کو جو علم دینا تھا اس کے بارے میں۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت دی، اور ہم اچھا کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو بعض کے نزدیک ان کو 33 سال کے ہو گئے تھے، بعض نے کہا کہ 25 سال کے، بعض نے کہا 40 سال کے۔ بہرحال یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ اچھی طرح پختہ ہو چکے تھے۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے انہیں گناہ پر ابھارا اور دروازے بند کر دیے اور کہا آ جاؤ اپنی خواہش پوری کر لو۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو وہ اس کی بیوی جو تھی وہ فریفتہ ہو گئی اور اس نے چاہا کہ وہ اپنی خواہش پوری کرے، اور اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور وہ بھی اپنے رب کا برہان نہ دیکھتے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دکھا دیا تو اب وہ اس سے خود بخود دور ہو گئے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ ہم ان سے برائی اور بدکاری کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو برائیوں سے پاک کر دیے گئے۔ اس سے اللہ نے بچا لیا ان کو، ورنہ وہ عورت جو کہ خود ایک اتنے بڑے افسر کی بیوی اور اتنے بڑے اثر رسوخ والی، کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان ہے اور یہی اللہ پر یقین ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور دونوں نے دروازے کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہا، عورت نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا۔ عورت نے کہا اس آدمی کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ اب دیکھیے یہ کتنی تیز اور چالاک عورت تھی کہ ابھی وہ نکلے ہی ہیں، پہنچے ہی ہیں، پیچھے سے ان کو پیچھے کیا اور خود آگے بڑھ کے کہنے لگی کہ اچھا بتاؤ اگر کوئی شخص جو ہے تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہے تو کیا کرو گے؟ یہ نہیں سوچا کہ کیا کہے گا، فیصلہ بھی خود ہی کر دیا، اس کو جیل میں ڈال دو یا اس کو سخت سزا دو، اپنے اوپر سے بچا لیا تاکہ اس کے اوپر کوئی الزام نہ آئے اور یوسف پھنس جائے۔ یوسف نے کہا اسی نے مجھے گناہ پر مجبور کرنا چاہا تھا۔ عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یہ یوسف جھوٹا ہے، اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ اور جب اس نے دیکھا تو اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو کہا یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، بے شک تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایسا اس نے مکاری کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہیں پر ہی وہ گواہ موجود تھا جس نے یہ گواہی دے دی، بتا دی کہ نہیں
یا تو یوسف کا نہیں، اس عورت کا معاملہ تھا. یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اس بات کا خیال مت کیجیے. ارے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم غلطی پر تھی. لیکن وہ ماننے والی نہیں تھی، وہ عورت بھی بڑی اس معاملے میں مکار تھی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، اور شہر کی کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے، اس پر فریفتہ ہو گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اس حد تک یہ گر گئی ہے کہ اپنے غلام کے پیچھے پڑ گئی، اس کے فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی. جب عورت کو ان کی سازش کی خبر ہوئی تو اس نے دعوت دی، ان کے لیے مجلس تیار کی، ان کے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا تم ان کے سامنے آؤ. بس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو ان سے حد درجہ مروب ہو گئیں، اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہنے لگی بے عیب ذات اللہ کی، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اونچے مرتبے کا فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا. اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورتی، اسی لیے وہ پھر برداشت نہیں کر سکتے. ایک ایسا مدہوش پن آ گیا ان میں، بے ہوشی میں، کہ اسی چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. پھلوں کو کیا کاٹتی، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. تو یہی چیز اسے دکھائی کہ دیکھو، یہ دیکھو، تم سمجھتی تھی نا کہ میں نے کوئی گھٹیا کام کیا ہے، دیکھو یہ تمہیں پتہ چلے یہ ہے کیا چیز. اسے دکھا دیا اس نے ایسی مکاری. تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا تو یہی ہے وہ جوان جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھی، اور میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. اگر اس نے میرے حکم پر عمل نہ کیا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا. یہ دیکھیے وہ تلی ہوئی ہے اپنی اسی خواہش پر اور اسی پر ہی. یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی تو اس سے بہتر جیل ہی دے دے پھر، جہاں یہ اس قسم کی عورتیں ہوں اور یہ عورت ہو عزیز مصر کی بیوی، تو واقعی گناہ میں پڑ جاؤں گا. یوسف نے کہا میرے رب، جیل میرے نزدیک اس گناہ سے زیادہ آسان ہے جس کی یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں. اگر تو نے میرے خلاف ان کی سازش کو ناکام نہ بنایا تو میں ان کی طرف ڈھل جاؤں گا، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. کہیں یہ نہ ہو جائے. تو ان کے رب نے ان کی دعا سن لی اور ان کے خلاف ان عورتوں کی سازش کو ناکام بنا دیا. بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ اپنے بندوں کو ضرور ان کی مدد فرماتا ہے. یوسف علیہ السلام کی مدد ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے سوچا پھر یوسف کی پاک دامنی کی تمام نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی ان لوگوں کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے جیل میں ڈال دیا. کہا مسئلہ یہی ہے، یہی خود مسئلہ ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر تو وہی عورت نہیں بچے گی، یا جو یہ چاہیں گی وہی ہوگا. پھر ظاہر ہے کہ اتنے اونچے خاندان کی عورتیں ہیں تو لہذا بہتر یہی ہے کہ یوسف کو جیل میں ڈالو. یہی ہوا پھر. ودخل معه السجن فتيان، اور یوسف کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جیل میں اور بھی بہت سے لوگ تھے، ان میں یہ دو لوگ بھی تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نیک آدمی ہے. ظاہر ہے کہ نبوت کا بھی اثر آتا ہے اور ان کی شخصیت کا بھی. تو وہ ان کے پاس آئے. یوسف علیہ السلام نے بہت ہی غنیمت سمجھا کہ اس موقع پہ میں دعوت دین دوں گا، ان کو دین کی دعوت سناؤں. یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس سے تمہارے پاس آنے سے پہلے تمہیں اس کی تفصیل بتا دوں. ظاہر وقت مقرر ہوگا کھانے کا کہ فلاں وقت پہ کھانا ملے گا. کوئی جیل ہے، کوئی ہوٹل تو ہے نہیں کہ جب چاہے کھا لو، کوئی وقت مقرر ہوگا. اسی انہوں نے کہا کہ اس وقت سے پہلے میں بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری بات بھی سن لو کچھ. وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے. میں نے لوگوں کو ان کا دین و ملت چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کر لیا ہے. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں. یہ عقیدہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اے جیل کے ساتھیو، کیا کوئی مختلف معبود اچھے ہیں یا اللہ جو ایک زبردست ہے؟ یہ ان کو دیکھیے توحید کی دعوت کہ مختلف قسم کے انبیاء یا مختلف معبود بنا کر ان کی پوجا کرنے کے بجائے ایک اللہ جو زبردست ہے، طاقتور ہے، کیا وہ بہتر نہیں ہے؟
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، ہر حکم اور فیصلے کا مالک صرف اللہ ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت اور دانائی کے ساتھ دعوت توحید ان کے سامنے رکھ دی کہ تم کیا پوچھتے ہو، پتھر ہیں ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے کیا چیز وہ بت ہے صرف، یہ تم نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ یہ دعوت دینے کے بعد اب ان کی تعبیر بھی بتا، یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیو، تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، لیکن دوسرے کو پھانسی دے کر سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور پھر چڑیاں اس کے سر میں سے کھائیں گی۔ جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے ہو اس میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتا دی کہ ایک تو تھا ہی ساقی، بادشاہ کا ساقی تھا، شراب پلاتا تھا، تو یہ کہ تو واپس لوٹ جائے گا اپنے اصل نوکری پر، ملازمت پر، دوسرا جو ہے وہ مجرم ہوگا اور اس کو سولی ہو جائے گی، پھانسی چڑھ جائے گا۔ اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، اس سے کہا اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بات کرنا، جاؤ گے واپس، شراب پلاؤ گے تو کہنا ایک بیچارہ وہاں پہ جیل میں پڑا ہوا ایک بندہ، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو۔ لیکن شیطان نے اس کے دماغ سے یہ بات بھلا دی۔ شیطان بھی دیکھیے اپنی کارروائی ہر جگہ کرتا ہے، یہ بادشاہ کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے انہیں کئی سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ تو اب یہ کتنے سال تھے، یہ کسی نے کتنے کہیں، کسی نے کتنے، 7 سال، 8 سال، 10 سال، اس طرح کی مختلف ہے۔ بضع سنین تو اسے مراد یہی ہوتی ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک، اسی لیے 7-8 سال ہو سکتے ہیں۔ اب بادشاہ کا خواب آ گیا، وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، اور بادشاہ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیوں کو اور دوسری 7 خشک بالیوں کو دیکھا ہے۔ اے حاضرین مجلس، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، یہ کیا چیز ہے، میرے لیے بتاؤ اس کی تعبیر۔ انہوں نے کہا کہ یہ پراگندہ خیالات باتیں ہیں، ہم اس کے خواب، ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، بس آپ الٹے سیدھے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ دونوں نوجوانوں میں سے جس کو نجات ہو گئی تھی اس کو ایک زمانے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی، اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، آپ لوگ مجھے یوسف کے پاس جانے دیں، مجھے اجازت دیں میں یوسف کے پاس جاؤں جیل میں اور اس سے پوچھوں گا۔ اب یاد آیا اس کو کئی سال کے بعد، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو میرا خیال رکھنا، بات کرنا اس بادشاہ سے، لیکن بھول گئے۔ اب وہ شخص آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اے یوسف صدیق، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں، دوسری 7 خشک بالیاں ہیں، تاکہ میں واپس جا کر لوگوں کو بتاؤں تو انہیں آپ کے قدر و منزلت کا علم ہو۔ تو یوسف نے کہا کہ تم لوگ مسلسل 7 سال تک تو کاشت کرو گے، اور فصل کاٹنے کے بعد اسے بالیوں میں ہی رہنے دو گے سوائے اس تھوڑے سے حصے کے جو تم کھاؤ گے، پھر اس کے بعد 7 مشکل سال آئیں گے جو پہلے سے ان سالوں کے لیے تمہاری جمع کردہ غلوں کو کھا جائیں گے سوائے معمولی مقدار کے جو تم نے احتیاط سے محفوظ رکھا ہوگا، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارشیں ہوں گی، اس میں لوگ خوب رس نکالیں گے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتا دی کہ 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالیاں یہ 7 زرخیز سال ہیں، اس میں خوب زرخیزی ہوگی، خوب تمہیں ملے گا، اور 7 دبلی گائیں اور 7 خشک بالیاں وہ 7 خشک سال ہیں جس میں خشکی ہوگی، قحط ہوگا، اور تمہیں وہاں پر کچھ نہیں ملے گا۔ اور پھر انہیں بتا بھی دیا اس کا حل کیا کرنا ہے، تو انہیں بتایا کہ دیکھو کہ قحط سالی کے زمانے میں جو اس سے پہلے تم نے جو غلہ ملے گا اس کو میں سے بچا کر، اسی کے ہی جو خوشے ہیں انہی میں اس کو محفوظ رکھنا، وہ تمہارے کام آئیں گے، اور پھر جب خوش سالی ہوگی تو اس سے تم فائدہ اٹھانا پھر، اور 7 سال کے بعد یعنی 14 سال کے بعد پھر تمہارے پاس بارشیں ہوں گی اور پھر غلہ خوب ملے گا، خوب تم انگور، زیتون اور دودھ کا کثرت ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ،
یہ شخص وہاں بیٹھا ہو کیا کر رہا ہے؟ اتنا قیمتی آدمی، اتنے علم والا میرے پاس لاؤ۔ بس جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، اس سے پوچھو کہ عورتوں کے بارے میں اسے کیا خبر ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا حلم، بردباری دیکھیے کہ اتنے سال ہو چکے ہیں، اب بادشاہ بلا رہا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں، پہلے میرے بارے میں فیصلہ کرو کہ ان عورتوں، وہ عورتیں تھیں گناہ گار یا میں گناہ گار، فیصلہ کرو پھر میں نکلوں۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جیل میں اتنی مدت رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے تھے تو قاصد کی بات بیان کر جیل سے میں سیدھا بادشاہ کے پاس چلا، یہ بتانے کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حلم کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، پہلے میری برات کا اظہار ہونا چاہیے، کل یہ نہ کہیں کہ یہ دیکھو یہ تو کوئی مجرم ہے، کوئی جیل سے آیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، پوچھا عورتوں کا کیا واقعہ ہے؟ اب تحقیق شروع ہو گئی۔ جب تم نے یوسف کو گناہ پر اکسایا تھا، انہوں نے کہا بے عیب ہے اللہ کی ذات، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی نے بھی کہہ دیا، اب حق کھل کر سامنے آ گیا، میں نے اسے گناہ پر اکسایا تھا، وہ بالکل سچا ہے، اس کی کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی خرابی نہیں، وہ تو بالکل پاک ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس کی عزت میں خیانت نہیں کی، عزیز مصر کو بھی پتہ چل جائے کہ میں مجرم نہیں ہوں، مجرم اس کی بیوی تھی۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اور اس طرح پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی اور وہ پھر باہر آئے۔ اب آتے ہیں وہ بادشاہ کے پاس، فرمائے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اور میں اپنے آپ کو خطاؤں سے پاک نہیں بتاتا ہوں، بے شک انسان کا نفس برائی پر بہت زیادہ ابھارتا ہے سوائے اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے، حالانکہ بے شک میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہاں پر یہ کس نے کہا؟ بعض نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہا اس بات کو، بعض نے کہا کہ نہیں یہ زلیخا کے قول کا حصہ ہے، اس نے کہا تھا۔ بہرحال اصل معنی یہی ہے کہ یہ نفس جو ہے یہی انسان کو برائی پر ابھارتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خالص مشیر بنا لوں گا، صلاح کار بناؤں گا۔ بس جب ان سے بات کی تو کہا تم آج سے ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ ہو، قابل اعتماد ہو۔ یہ ہے اللہ کے کام کہ کس طرح یوسف علیہ السلام جو بیچارے جیل میں پڑے ہوئے تھے، جیل سے اٹھا کر سیدھا بادشاہی دربار میں پہنچا۔ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجیے، میں بے شک ان کی خوب حفاظت کروں گا، مجھے اس کام کی اچھی معلومات ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے خود یہ مانگا ہے، اسی لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر کسی غلط کار کے ہاتھ میں چلا گیا یہ نظام تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہ اپنے پیٹ بھرے گا سب۔ اسی لیے کہا کہ آپ میرے ہاتھ میں دے دیں سب، یہ پورا سارا معاملہ جو ہے وزیر اعظم بن گئی، یوں کہہ لیجیے کہ میں ہوں، اب جو میں کروں گا۔ تو اس طرح پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دے دیا، اب جو چاہیں کریں، ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر و ثواب ان ایمان والوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا جو دنیا میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا قانون ہی ہے، اللہ نیک بندوں کو اجر دیتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں نہ دے گا؟ تو ان کا وہاں مصر کے وہ مالک بن گئے، وزیر اعظم بن گئے۔ اب وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بھائیوں کا ہے۔ اب وہ آ گئے، اس لیے کہ اب وہ جو خواب والا معاملہ تھا شروع ہو گیا اب کا، کہ اب 7 سال گزر چکے تھے، جتنا غلہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا، اب قحط سالی شروع ہو گئی۔ تو یوسف کے بھائی آئے، جب ان کی مجلس میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب کو پہچان لیا، یوسف تو جانتے تھے، سمجھ گئے، فوراً پہچان گئے، اور ان سب نے نہیں پہچانا۔ کیسے پہچانتے؟ وہ تو بچہ تھا یوسف، تو اس وقت جس کو کنویں میں پھینکا تھا، اب یہ بہت بڑی عمر ہے، جوانی سے بھی آگے جا چکے ہیں، اب ظاہر ہے کیسے پہچانتے؟ تو جب ان کا غلہ انہیں دے دیا تو کہا تم اپنے اس بھائی کو لاؤ جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپتا ہوں اور مہمان نواز بھی سب سے اچھا ہوں،
اور دیکھو اگر تم نہ لائے تو میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، میرے قریب بھی مت آنا. صاف کہہ، ہو سکتا ہے راشن بندی تھی. یہی ہے کہ پلاننگ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پلاننگ معلوم ہوتی ہے. تو انہیں راشن سسٹم وہاں پہ نافذ کر دیا کہ جتنے بندے ہوں گے اتنا غلہ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ ساری بوریاں اٹھا کے میں کسی کو دے دوں، نہیں، بندے کتنے بتاؤ. اب ظاہرہ بتایا ہوگا انہوں نے کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے وہ وہاں پر ہے، یعنی اس کو بھی لے کر کنفرم. یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے. دیکھنا چاہتا ہوں میں کہ تمہارا اور بھائی ہے بھی کہ نہیں. یہاں پہ لکھوا دیے اتنے بھائی ہیں اور معلوم ہو کہ 10 تھے، 11 نہیں تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں پورا ناپ بھی دیتا ہوں، مہمان نواز بھی ہوں، اور نہ لائے تو پھر جاؤ، پھر کوئی نہ آئے میرے پاس. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. انہوں نے کہا ہم پہنچتے ہی اس کے باپ کو اسے ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی کریں گے. باپ سے کہیں گے، وہ تو خود تو جانتے تھے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے. یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان سب کی رقمیں ان کے سامان میں رکھ دو، ان کی جو پونجی ہے، پیسے ہیں، جو قیمت ہے، واپس رکھ دو. اور جب اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کے بعد اسے پہچانیں گے تو امید ہے کہ دوبارہ آئیں گے. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دوہرے کام کیا. ایک تو یہ ہے کہ احسان کر دیا اپنے گھر والوں پر کہ ان کے پیسے واپس کر دیے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ گارنٹی ہو گئی کہ یہ دوبارہ آئیں گے. اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہوگی، اب تو یہ گارنٹی ہو جائے گی کہ دوبارہ ضرور آئیں گے، کہ دیکھو انہوں نے پیسے بھی واپس کر دیے ہمارے، تو اسی لیے اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے یہ. اور یہی ہوا. تو جب اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے تو کہا ابا جان ہمارے لیے غلہ بند کر دیا گیا ہے. پہلی بات یہاں سے شروع کی، اس لیے آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے تاکہ ہمیں غلہ ملے، اور ہم بے شک اس کی پوری حفاظت کریں گے. اب وعدے کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یہی کہا تھا انا لہ لحافظون، اور اب بھی یہی کریں انا لہ لحافظون، ہم بڑی حفاظت کریں گے. تو یعقوب نے کیا کہا، اس کے بارے میں تم پر میرا بھروسہ کرنا ویسا ہی ہوگا جیسے میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا. جانتے ہو یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا. اس لیے اللہ ہی سب سے اچھا حفاظت کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے. تو کیا کروں بس، لیکن تم نے اس وقت بھی دھوکہ دیا، اب پتہ نہیں تم کیا کرو. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کی رقم انہیں واپس کر دی گئی. انہوں نے کہا ابا جان ہمیں کیا چاہیے، ہماری پونجی ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ حاصل کریں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کے بوجھ برابر غلہ بھی زیادہ ملے گا، جو تھوڑا ہی ہے مگر بادشاہ پر گزرا نہیں گزرے گا، گرا نہیں گزرے گا، بادشاہ دے دے گا ہمیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کے نام کا پختہ عہد کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ، اللہ یہ کہ تم سب کو ہی گھیر لیا جائے. بس جب سب نے ان سے پختہ عہد کر لیا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا ضامن اللہ ہے، تو پھر اجازت دی. تو یعقوب علیہ السلام ڈسے ہوئے تھے کہ یہ پہلے بھی لے گئے یوسف کو، میرے بیٹے کو، اور بعد میں کہہ دیے بھیڑیا کھا گیا، اور اب لے جا رہے ہیں دوسرے کو، اب اسے بھی کہیں پھینک پھانک کے آ جائیں گے، بعد میں کہیں گے بھیڑیا کھا گیا. تو ان سے عہد لیا، بیٹوں سے سب سے عہد لیا کہ تم اب کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے. اور پھر دیکھیے کتنی باپ کی دیکھیے حس، اور باپ کی کتنی اپنے اولاد کے بارے میں فکر ہوتی ہے. اور یعقوب نے کہا میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اللہ کی طرف سے کسی مقدر حکم کو میں تم سے نہیں ٹال سکتا ہوں. ہر حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام دیکھا کہ اگر اتنے بیٹے صحت مند خوبصورت نوجوان یہ سب جائیں گے، ایک جگہ سے جائیں گے، تو لوگ دیکھ کے کہیں نظر ہی نہ لگ جائے. تو اسی لیے کہا کہ دیکھو ایک دروازے سے مت جانا، مختلف دروازوں سے. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو اللہ کی طرف سے ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا، بس اللہ پہ توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب لوگ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا، یہ تدبیر اللہ کی کسی تدبیر کو ان سے ٹال نہیں سکتی تھی. یہ تو یعقوب کے دل کی ایک بات تھی جو انہیں پوری کی تھی، اور ہم نے انہیں جو علم دیا تھا اس کے سبب وہ سارے یہ مسائل، تقدیر کے مسائل خوب جانتے تھے. لیکن اکثر لوگ یہ لوگ نہیں جانتے، یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. صرف یہ تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ کرنا اور یہ مت کرنا. اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس گئے
انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے قریب کر لیا اور کہا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، یہ لوگ جو کچھ اب تک کر رہے ہیں اس کا غم مت کرو۔ سگا بھائی تھا تو بھائی بھائی کو نہ پہچانتا یا اس کو قریب نہ کرتا تو اور کیا کرتا، اسی لیے بنیامین کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن اب رکھنا چاہتے تھے کس طرح رکھیں اس کو، پھر چلا جائے گا، پھر یہ مارے پیٹیں گے اس کو، برا کریں گے اس کے ساتھ، اسی لیے انہوں نے پھر کیا کیا، بس جب ان کا غلہ انہیں دے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے اعلان کیا ہے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ وہ لوگ اعلان کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ بادشاہ کے لوگوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو اسے حاضر کر دے گا اسے 1 اونٹ کا غلہ زیادہ ملے گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اعلان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے، ہم نے کبھی چوری نہیں کی، ہم چور نہیں ہیں۔ بادشاہ کے لوگوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہوگی، پھر کیا کریں گے ہم؟ انہوں نے کہا جس کے سامان میں پیالہ نکلے وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا، ہم ظالموں کو ویسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ صاحب کہہ دیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے اس میں نکلا تو ٹھیک ہے رکھ لینا اس کو، اور یہی ہوا۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں میں تلاش کرنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے پیالہ نکال لیا، یہ دیکھو پیالہ نکل آیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، رکھ نہیں سکتے تھے، سوائے اس کے کہ اللہ ایسا ہی چاہے، ہم جسے چاہتے ہیں کئی درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور ہر جاننے والے کے اوپر اس سے بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہ جو کیا اس میں ان کے ساتھ اسی لیے تاکہ اپنے بھائی کو بچا سکے۔ اب بھائی بھی کتنے دل میں کینہ رکھے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام ان کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یوسف نے ان کی اس کذب بیانی کو اپنے دل میں ہی رکھا، چھپائے رکھا، اس کا اثر اپنے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور دل میں کہا تم کتنے برے لوگ ہو، جو جھوٹ تم بول رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا، کتنے جھوٹے لوگ ہو جو مجھ پہ میرے بارے میں کہہ رہے ہو، لیکن ابھی بتانا نہیں چاہتے تھے کہ میں یوسف ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا اے عزیز، اس کا ایک بہت ہی عمر رسیدہ بوڑھا باپ ہے، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجئے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نیک دل انسان ہیں۔ یہ اب اس کو ہم نے لے تو لیں گے آپ، ہم نے ہی کہا تھا، یہ پکڑا گیا، لیکن اس کا باپ بوڑھا آدمی ہے، پریشان ہوگا، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، اس کو جانے دیجئے۔ کہا کہ نہیں۔ عزیز نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، تب تو ہم یقیناً ظالم ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرم اس نے کیا، پکڑوں تم کو میں، یہ تو ظلم ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب وہ لوگ اس کی جانب سے بالکل نا امید ہو گئے، ایک ساتھ الگ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی تم نے کوئی کمی نہیں کی تھی، اس وقت بھی تم نے کیا کچھ کیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اس لیے میں اس ملک سے واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ اب میں بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اب باپ کہے گا، مجھے کہے گا کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، اب کیا کریں؟ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تو جاؤ اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ دیکھیے بدبختی ان کی، آپ کے بیٹے نے، یہ نہیں کہتے ہمارے بھائی نے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ باپ کو متون کرنا مقصود ہے، اور ہم نے جو جانا ہے اس کی گواہی دی ہے، غیب کی باتوں میں کچھ خبر نہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم گئے تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی جن کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، اور یقین کیجئے ہم سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، سچ بول رہے ہیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ پہلا تجربہ موجود تھا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعقوب نے کہا کہ بلکہ تمہارے ذہنوں نے ایک سازش گھڑ لی ہے، بس مجھے صبر سے کام لینا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا۔
بے شک وہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. پھر بھی وہ سمجھ گئے لیکن اب کچھ کر نہیں سکتے اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا ہے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور غم سے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، اپنے درد و غم دل میں چھپائے رہتے تھے. تو یہ ہے باپ، ایک باپ کا دیکھیے دل کہ کس طرح وہ یوسف کا غم نہیں جاتا، یوسف کو اب بھی یاد کر رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو چکی ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھل کر موت کے قریب ہو جائیں گے یا ہلاک ہی ہو سکتے ہیں. کیوں اتنا یاد کرتے ہیں اس کو؟ یعقوب نے کہا کہ میں اپنے درد و غم، حزن و علم اللہ سے کہتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو کچھ جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ. پھر وہ یوسف آتا ہے، پہلے یوسف کو نہیں بھولتے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں. اور اب یہ بھائی تیسری مرتبہ آ رہے ہیں. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، پس وہ لوگ تیسری بار عزیز کے پاس پہنچے تو کہا اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بہت ہی تکلیف میں، بڑی مصیبت میں ہیں. ہم پونجی بھی حقیر سے لائے ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، تھوڑا سا لے کر آئے ہیں، لیکن آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے، ہم پر صدقہ کیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے. اب ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، صدقہ مانگ رہے ہیں، اس حالت تک آ چکے ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب چھپانا ضروری نہیں ہے، اب اعلان کر دیا آپ نے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یوسف نے کہا تم لوگوں نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا کیا تمہیں یاد ہے؟ تم نے کیا کیا تھا بتاؤ. قالوا انك لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ کیا یقیناً تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے صبر کرتا ہے یقیناً اللہ اسے اچھے لوگوں کو اجر ضائع نہیں کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی اور ہم لوگ بے شک گناہ گار تھے. یوسف نے کہا آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہے نبی کا معاملہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انتقام نہیں. یہ نہیں کہا کہ لے جاؤ ان سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو، ان سب کو لگاؤ ان کے چھتر ذرا، ان کے دماغ ٹھیک کرو، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ وہ کہا کہ صاف کہہ دیا کہ لا تثریب علیکم الیوم، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی حرج نہیں، معاف کر دیں جاؤ. اور پھر کیا یہ قمیص بھی کتنی ظالم ہے، تیسری مرتبہ پھر آ گئی. اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، ابا کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم لوگ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ. پہلی دفعہ بھی قمیص ہی آئی تھی کہ یوسف کا غم لے کر آئی تھی کہ اس کے اوپر وہ خون کے چھینٹے تھے جو یعقوب علیہ السلام کو دکھائے تھے. تو یعقوب کے دل پہ کیا گزرا. پھر یہ قمیص ہی تھی جس نے یوسف کی برات کا اعلان کروا دیا کہ اگر وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے، یہ جھوٹی ہے. اور پھر یہ قمیص ہی ہے تیسری مرتبہ پھر آ جاتی ہے کہ جب یعقوب کی بینائی واپس آ جائے گی. کس چیز سے واپس آئے گی؟ یوسف کی خوشبو آئے گی جو باپ کے ذہن سے محک نہیں ہوتی. تو یہ تھا وہ قمیص کا معاملہ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا اگر تم میری عقل کو متہم نہ کرو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اتنی دور سے آ رہی ہے، ابھی پہنچی نہیں ہے، ابھی قمیص پہنچی ہی نہیں ہے، پہلے ہی سے خوشبو پہنچ گئی. باپ کی حس کتنی حساس ہوتی ہے. تو ان کے گھر والوں نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو سٹھیا گئے ہیں اور اپنی سٹھیائی پن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ نہیں. بس جب خوشخبری دینے والا آیا اور قمیص کو ان کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی. یعقوب نے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم لوگ نہیں جانتے؟ تمہیں کیا پتا؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے اپنے اللہ سے. انہوں نے کہا ابا جان آپ اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر دیجئے، ہم یقیناً خطا کار تھے. یعقوب نے کہا میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا
بے حد مہربان ہے۔ تو اپنے باپ سے بھی انہوں نے معافی مانگی اور انہیں بھی کہا کہ میں اس وقت معافی مانگوں گا جو معافی مانگنے کا وقت ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، بس جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اپنے والدین کو اپنے قریب کیا، اور آپ لوگ شہر میں داخل ہوں، اگر اللہ چاہے تو امن کے ساتھ رہیں گے، اور اپنے والدین کو شاہی تخت پر جگہ دی اور سب نے ان کو سجدہ کیا۔ یوسف نے کہا ہے ابا جان، میرے گزشتہ خواب کی یہی تعبیر ہے، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا، اور مجھ پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو دیہات سے یہاں پہنچایا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی نہایت اچھی تدبیر کرتا ہے، اور بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اس طرح پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہو، چاہے 40 سال کے بعد ہوا لیکن سچا ہو گیا، جب ان کے تمام بھائیوں نے ان کو اور ان کے والدین نے ان کو سجدہ تعظیمی کیا جو اس وقت جائز تھا، تو وہ ان کو مل گیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اب اتنی نعمت کے بعد اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اور اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، تو مجھے بحیثیت مسلمان دنیا سے اٹھا اور نیک لوگوں سے ملا دے۔ تو کس طرح وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام جب پہنچے تھے تو ان کی عمر 130 سال تھی، اور اس کے بعد پھر وہ وہیں پہ رہے جب اپنے بیٹے یوسف سے ملے، اور 17 سال زندہ رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وصیت کی تھی کہ واپس مجھے وہیں دفن کر دیں فلسطین میں، اور پھر ان کے بیٹے ان کو واپس لے گئے اور پھر ان کو فلسطین میں ہی دفن کیا گیا، جہاں پہلے ابراہیم، سارہ، اسحاق، ان کی بیوی یعقوب علیہ السلام کی بیوی بھی مدفون تھی، وہیں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی دفن کیا گیا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ رہے مصر میں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں، اور جب وہ بطور سازش اپنے ارادے پر متفق ہو رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، آپ کو کیا معلوم کیا کر رہے تھے؟ یہ اللہ نے بتایا ہے، سارا قصہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے اس کی ایک ایک چیز آپ کو بتا دی ہے، اور آپ کی خواہش کے باوجود اکثر و بیشتر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور دعوت و تبلیغ کے کام پر آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں۔ یہ قرآن تو اہل جہان کے لیے حق بات کی یاد دہانی ہے، اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے وہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اب اس کے واضح بیان کیا جا رہا ہے دعوت دین کے بارے میں۔ پہلی بات کہ اس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا، اور دوسری بات کہ اکثر و بیشتر لوگ ایمان نہیں لاتے، اتنے ہی مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی کو فرمائے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں۔ کیا وہ اس طرف سے مطمئن ہو گئے کہ ان پر اللہ کا کوئی ایسا عذاب آ جائے جو انہیں ڈھانپ لے، یا قیامت ہی اچانک آ جائے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ دین اسلام میری راہ ہے، میں اور میرے ماننے والے لوگوں کو اللہ کی طرف دلیل و برہان کی روشنی میں بلاتے ہیں، اللہ کی ذات بے عیب ہے اور میں مشرک نہیں ہوں۔ تو یہاں پر یہ اعلان کر دیا کہ ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، کسی جماعت کی طرف نہیں، کسی فرد کی طرف نہیں، کسی مذہب کی طرف نہیں، صرف اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں اور میرے ماننے والے سب ایک بصیرت کے ساتھ، دلیل و برہان کے ساتھ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء بھیجے سب شہر کے رہنے والوں میں سے مرد تھے جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی ہے تاکہ دیکھتے کہ جو کافر قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ اور اہل تقویٰ کے لیے یقیناً آخرت کی منزل بہت ہی اچھی ہوگی۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا قانون یہی ہے کہ وہ انسان کی رہنمائی کے لیے فرشتے نہیں بھیجتا، یا جیسے انہوں نے کہا تھا بلکہ انسان بھیجتا ہے، انسانوں میں بھی مرد بھیجتا ہے۔ یہ تو انہوں نے کیا تھا، وہ جو جھوٹے نبی تھے، انہوں نے جب دعویٰ کیا تو ایک عورت نے کہا میں بھی دعویٰ کر دیتی ہوں،
सजाह एक औरत थी, उसने भी दावा कर दिया था, और नबी और नबिया ने फिर शादी कर ली, पता नहीं औलाद भी फिर नबी हो गई होगी। तो ये तो सब वो झूठे नबियों के वाक़यात हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि नहीं, हमने सिर्फ मर्द भेजे। मर्दों को ये एजाज़ दिया है कि वो नबी होते हैं, उनको नबूवत का बार उनके कंधों पे डाला जाता है। और पिछली कौमों के बारे में बता दिया कि निकलो देखो ज़रा उनका हासिल क्या हुआ था। हत्ता इज़ा इस्तयअस रुसुल, यहाँ तक कि जब अम्बिया पर नाउम्मीदी छाने लगी, उनकी कौमों ने समझा कि अजाब का वादा झूठा था, तो हमारी मदद उनके पास आ गई, फिर हमने जिसे चाहा नजात दे दी, और मुजरिम कौमों से हमारा अजाब टाला नहीं जा सकता। तो अम्बिया इकराम भी जब देखते हैं कि अजाब नहीं आया तो मायूस होने लगते हैं, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको उसमें साफ बता दिया कि नहीं, ये उनके लिए नहीं है। और इस तरह फिर वो अल्लाह की तरफ से वो अजाब आ जाए, अजाब आकर और फिर उनको तबाह व बर्बाद कर देता है। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब, यकीनन इन कौमों के वाक़यात में अकल वालों के लिए बड़ी इबरत थी। ये कुरान कोई ऐसा कलाम नहीं है जिसे किसी ने घड़ लिया है, ये तो आसमानी किताबों की तस्दीक करता है जो पहले नाजिल हो चुकी हैं। इसमें हर बात की तफसील है, और ये अहले ईमान के लिए ज़रिया हिदायत और बाइसे रहमत है। यहाँ पे सूरह यूसुफ मुकम्मल होती है। अब सूरतुर राद की तरफ आते हैं। तो सूरतुर राद भी मक्की सूरत है और इसमें 43 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम रा, तिल्का आयातुल किताब। अलिफ लाम मीम रा ये कुरान करीम की आयत है, और जो किताब आप पर आपके रब की जानिब से नाजिल की गई है वो बरहक है, लेकिन अक्सर लोग उस पर ईमान नहीं लाते हैं। ये है असल मसला, ये बरहक किताब है लेकिन ईमान लाने वाले जो हैं वो नहीं मानते। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि आमद, वो अल्लाह की ज़ात जिसने आसमानों को बगैर ऐसे सुतूनों के जिन्हें तुम देख सको ऊपर उठाया है, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया, आफ्ताब व महताब को ड्यूटी का पाबंद बना दिया, दोनों एक मुअय्यन मुद्दत के लिए चलते रहते हैं, वही तमाम मामलात का इंतज़ाम करता है, अपनी आयतों की तफसील से बयान करता है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। तो ये सब अल्लाह की कुदरत है, उसकी खालिकियत है, और कैसे उसने ये आसमान पैदा किया जिसमें कोई सुतून नहीं है, कोई सहारा नहीं है। इसी तरह शम्स व कमर, ये सब उसकी कुदरत के करिश्मे हैं। और मज़ीद उसने बताया कि उसने ज़मीन को फैलाया, उस पर पहाड़ कायम किए, नहरें जारी की, उसमें तमाम फलों के जोड़े पैदा किए, वो रात के ज़रिए दिन को ढांप देता है। बेशक इन तमाम बातों में सोचने वाली कौम के लिए निशानियाँ हैं। ये हैं वो निशानियाँ ताकि तुम तो सोचो, गौर व फिक्र करो। और फिल अर्दि क़िताउन मुतजाविरात, और ज़मीन के मुख्तलिफ अनवा टुकड़े एक दूसरे से मिले हुए हैं। अंगूरों के बागात हैं, खेतियाँ हैं, खजूरों के दरख्त हैं, बाज़ दरख्तों की शाखें होती हैं, बाज़ की नहीं होती, सब एक ही पानी से सराब किए जाते हैं, और हम बाज़ को बाज़ पर जायके में फ़ौक़ियत देते हैं। बेशक इन तमाम बातों में अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो ये फिर एक और आसमानी दलाइल दे दिए कि कुदरत और खालिकियत, इल्म और हिकमत ये सब अल्लाह के पास है। वइन ताजब फ़अजबुन क़ौलुहुम, अगर आप ताज्जुब करना चाहें तो उनका ये कौल लायक ताज्जुब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो हम फिर नई ज़िंदगी दी जाएगी। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार कर दिया है, इन्हीं की गर्दन में बेड़ियाँ डाली जाएंगी, यही लोग जहन्नमी होंगे, इसमें हमेशा रहेंगे। ये नहीं मानते कि दोबारा ज़िंदा होंगे। ये तमाम चीज़ें जो कर सकता है, जो कादिर मुतलक है, तो क्या ये नहीं कर सकता। और अहले कुफ्र आपसे अच्छाई से पहले बुराई का मुतालबा करते हैं, यही कहते हैं ना, लाओ अजाब कहाँ है, ये बुराई पहले है। ये नहीं कहते कि अल्लाह से कहो हमें हिदायत दे दे, ये नहीं कहते, हालांकि उनसे पहले इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। बेशक आपका रब लोगों के जुल्म के बावजूद उनकी बड़ी मग़फ़िरत करने वाला है, बेशक आपका रब बहुत सख्त सदा देने वाला भी है। और अहले कुफ्र कहते हैं कि मोहम्मद पर उसके रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई, आप तो सिर्फ अल्लाह से डराने वाले हैं, हर कौम के लिए एक रहनुमा आ चुका है। तो ये निशानियाँ मांगते हैं, फरमाया कि निशानियाँ अल्लाह उतारेगा, उसके हाथ में है। अल्लाह के इल्म के बारे में निशानियाँ बता दी। अल्लाह ही जानता है कि जो हर कुछ मुअन्नस अपने पेट में उठाई फिरती है और रहीमों में जो कमी बेशी होती है,
اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک خاص اندازے کے مطابق ہے۔ وہ غائب و حاضر کا علم رکھنے والا سب سے بڑا، سب سے عالی شان ہے۔ تم میں سے کوئی چاہے اپنی بات چھپائے اور چاہے کوئی اسے ظاہر کرے، اور چاہے کوئی رات کی تاریکی میں چھپ کر کچھ کرے یا دن کی روشنی میں کرے، اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ یہ ہے عالم الغیب، ہر بات کو جاننے والا، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر ایک کے لیے کے بعد دیگرے آنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے لگے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنی نیکی اور صلاح کی حالت کی برائی میں نہیں بدل لیتی، اور جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ٹل نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ بتا دی گئی کہ اللہ کے فرشتے ہیں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، اور رات میں اور دن میں، صبح اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، یہ معقبات جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتا۔ قوم اور نفس کی بات کی تو قوم اسی وقت بدلے گی جب ہر شخص بدلے گا، تو کردار ان کا بدلنا ہے۔ یہ نہیں کہا جب پوری قوم بدلے گی، نہیں، ہر نفس کو کہا ہے، ہر ایک کو بدلنا ہے۔ جب وہ خود بدلیں گے پھر پوری قوم بدلے گی۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے یہ قانون جو بتا دیا گیا ہے، اور یہ بات دی کہ جب عذاب آنا چاہے تو پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا ہے، پھر وہ آ کر رہتا ہے۔ اور پھر اسی ذات باری کی یہ قدرت کہ وہ بجلی دکھاتا ہے جسے تم ڈرتے ہو، پھر وہ باران رحمت نازل کرتا ہے، بادلوں کو بھیجتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بجلی کی کڑک، فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، اور وہ جلا دینے والی بجلیوں کو بھیجتا ہے جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ بہت ہی زبردست اور شدید گرفت کرنے والا ہے۔ صرف اسی کو پکارنا حق ہے، لہو دعوت الحق، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی حاجت پوری نہیں کرتے ہیں۔ ان کی حالت اس آدمی کی ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ اس کے منہ تک آ جائے، حالانکہ وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور کافروں کا اپنے معبودوں کو پکارنا رائے گاں ہی جائے گا۔ تو یہ مثال دے کے بتایا، جیسے کوئی پانی کے پاس کھڑا ہو کر کہے کہ پانی کو کہ آ جا آ جا آ جا، میرے منہ تک آ جا، نہیں آئے۔ اسی طرح یہ بت ہے، اب اس سے کہہ رہے ہیں وہ پتھر کے بت سے کہ دے 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 دے، کیا دے گا وہ؟ کیا ہے اس کے پاس؟ کون سی طاقت ہے اس کے پاس؟ وہی مثال تھی۔ اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور آسمان اور زمین میں رہنے والے فرشتے جن و انس صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے خوشی سے کریں، مجبور ہو کر کریں، ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سجدہ تلاوت۔ فرمایا کہ کل من رب السماوات والارض، آپ پوچھیے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اللہ۔ آپ کہیے کیا تم لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو یار و مددگار بنا لیا ہے جو اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ آپ کہیے کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہیں؟ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے کچھ ایسے ساجی بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ مخلوقات ان کی نظر میں گڈ مڈ ہو گئی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ تنہا زبردست ہے۔ تو یہاں پہ یہ کفار کا عقیدہ کہ یہ تھا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔
یہ تو مانتے ہیں کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، لیکن وہ الہ ہے، معبود ہے، یہ نہیں ماننا۔ یہی بتایا ہے کہ یہ دیکھو اس بات کو تم نہیں سمجھتے، تو کیا یہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نیکی اور تاریکی اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی تمام چیزیں کہ یہ تمہاری چیزیں سب چیزیں گڈمڈ ہو گئی ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اس بات کو۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، اسی نے آسمان سے بارش بھیجی تو وادیاں اپنی وسعت اور اندازے کے مطابق بہہ پڑی، پھر سیلاب نے پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا۔ جن دھاتوں کو زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں ان پر بھی پانی کے جھاگ کے مانند جھاگ ہوتا ہے۔ اللہ اسی طرح حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے، بس جھاگ بے سود بن کر ختم ہو جاتا ہے اور جو پانی لوگوں کے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ حق اور اہل حق کی مثال اس بارش کی ہے جسے اللہ تعالیٰ برساتا ہے، جس سے وادیاں بھر جاتی ہیں، لوگ خوب مستفید ہوتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، اور کچھ پانی زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، کچھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، لوگوں کے کنوؤں میں لوگوں کے کام آتا ہے۔ اور دوسری مثال اس معدن کی ہے، دھات کی مانند ہے کہ جس سے لوگ زیورات، برتن، مختلف آلات بیان کرتے ہیں، تو ان سے بھی اس کی جو جھاگ ہے، زنگ ہے، وہ تو اوپر آ جاتا ہے، جو کام کی چیز ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ تو یہی حق اور باطل ہے کہ حق جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، باطل اوپر رہ جاتا ہے جھاگ کی صورت میں۔ اسی کی مثال دے کے بات واضح کر دی۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ مثالیں تمہیں بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، تو فرمایا کہ جنہوں نے اس کی بات مانی ان کے لیے اچھا بدلہ جنت ہے، اور جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی اگر ان کے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں اور اس کے برابر اور بھی ہو تو بھی وہ اپنی نجات کے لیے انہیں بطور فدیہ پیش کر دیں تو ان کا بہت ہی برا حساب ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بدترین مقام ہوگا۔ تو یہ ان کے بارے میں بتایا دیا کہ جو مرضی کر لیں لیکن وہ نجات نہیں ملے گی۔ کیا جو شخص آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو قرآن نازل ہوا وہ حق ہے، اس شخص کے مانند ہوگا جو اندھا ہے؟ بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس بات کی طرف بتا دیا کہ یہ فرق ہے کافر اور مومن کا، کہ کافر جو ہے وہ قبول نہیں کرتا اور مومن بات کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں یہ رکتے ہیں ہم، یہیں سے ہم آئندہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔